بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت جو ڈسکوری ہوئی ہے سعودی عربیہ میں، ایک پتھر پہ جو ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اللہ ولی عمر بن خطاب فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ رب العزت عمر بن خطاب کا دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیچے کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، ویسے تو شاید پتھر کے کسی دوسرے سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگا۔ ناظرین، میں نے پچھلی ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ الفاظ کی ترتیب کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ الفاظ کس نے یہاں پر لکھے، یہ الفاظ آئے کہاں سے ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ساری حقیقت کیا ہے اس کی، جو کہ آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک درست ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ غور کریں، سب سے پہلے غور کریں، یہ الفاظ پتھر پر جو لکھے ہوئے ہیں یہ کتنے پرانے ہیں۔ وہ تو آلریڈی جو حیات تراث یعنی جو ہیریٹیج کمیشن ہے سعودی عربین، بہت بڑا ایک ادارہ ہے، تو ان کی یہ تحقیق ہے کہ یہ الفاظ 1400 سال پہلے کے لکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سائنسدانوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جو ہے وہ دیکھنے کا کہ یہ الفاظ کتنے پرانے ہیں، یا پتھر کو بھی دیکھ کے بتا دیتے ہیں کتنے سال پرانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں، جب ان کی فائنڈنگز کمپلیٹ ہوگی یہ سعودی ہیریٹیج کمیشن والوں کی، تو انہوں نے پھر اس خبر کو آؤٹ کیا کہ ہمیں ایک ایسا بڑا پتھر ملا جس پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اور حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ جب اس کی ٹائم لائن دیکھی گئی تو 1400 سال کا ایریا نکلا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمیں پتھر ملا ہے یہ کس جگہ پر ہے۔ نمبر ایک، میں نے جب اس کی تحقیق کی تو مجھے ایک ایریا ملا جس کا نام المہد ہے۔ بیسیکلی ناظرین، جو ایریا بنتا ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا، اس میں 95% پہاڑ ہیں اور بڑے پتھریلے پہاڑ ہیں، بڑے سنگلاخ چٹانیں جنہیں آپ کہتے ہیں نا، جو آتش فشاں چٹانیں ہوتی ہیں۔ آج مدینہ المنورہ میں بھی یہ تھیں، وہ ہم ویڈیو آپ کی خدمت میں آن ایئر کر چکے ہیں، موجود ہے میرے چینل پہ۔ تو ناظرین، دو راستے آتے ہیں، یعنی اب جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اگر سیدھی لائن کھینچی جائے تو یہ راستہ مدینہ المنورہ کا بنتا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس راستے سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ تمام جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، حتیٰ کہ جو ہجرت کا سفر بھی ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ المکرمہ سے پہلے کہاں آئے ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ حدیبیہ کدھر ہے؟ جدہ کے قریب ہے۔ پھر یہ سمندر کے قریب ایریا جو جاتا ہے نا، بدر کے راستے سے ہوتا ہوا، پھر یہ مدینہ المنورہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ میں ڈاٹڈ ایرو سے اور ایرو سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایریا ہے۔ اب بیچ کا جو ایریا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی چٹانیں کہ اونٹ ایسے اوپر نیچے ایسے نیچے ہوتا رہتا، چلنے والے بھی تھک جاتے کیونکہ سب اونٹوں پر ہی نہیں ہوتے تھے، اونٹ کا راستہ پکڑنے والا بھی جو ہے وہ بھی راستہ بھی دکھانے والا ہوتا تھا۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ چٹانوں کے ساتھ ساتھ جب آپ مدینہ منورہ سے نکلیں تو آپ بائیں جانب ہو جائیں مشرق کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے نکلیں تو آپ دائیں طرف ہو جائیں مشرق کی طرف۔ تو یہ جو تھوڑا سا خم بنتا ہے، اتنا ہی خم اس طرف بھی بنتا ہے، یہ بھی ایک راستہ بنتا ہے مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کا۔ بیسیکلی اس راستے میں کیا ہے کہ زیادہ آپ کو ریگستان اور ساتھ ہی ریگستان کے اونچا پہاڑ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت جو ہے وہ لکھی گئی ہے جو کہ سفر کر رہے تھے مدینہ سے مکہ المکرمہ یا مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ۔ یہ تو بات بالکل صاف، مجھے تو صاف ظاہر ہو رہی ہے، آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اب ناظرین، اب غور کریں اس بات پہ کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس طرف آ رہے ہوں گے تو یہ راستے میں یہ ساری چٹانیں پڑتی ہیں، انہوں نے سفر کے دوران آرام کیا ہوگا، اور اس وقت یہ عبارت کیسے لکھی؟
اب آ جائیں عبارت کے اوپر جو مین ہمارا فوکس پوائنٹ ہے۔ ناظرین دیکھیں، بیسیکلی یہ ایک گواہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے گواہی ہوتی ہے نا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی پروردگار نہیں ہے، محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کلمے سے ایک گواہی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ گواہی بن گئی۔ یہاں پر جو الفاظ بن رہے ہیں اللہ ولی، کہ اللہ دوست ہے، مددگار ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ یعنی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اگر پڑھ کے دیکھیے تو اپنے اولیاء اکرام کے متعلق خود اللہ نے گواہی دی ہے، اللہ نے اپنی بات بتائی ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں، جو ولی اللہ ہیں، ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمناک ہوں گے، کیونکہ اللہ ان کا دوست ہے۔ اولیاء کرام یا ولی اللہ، یہ ولی سے ہی اولیاء کرام لفظ نکلا ہوا ہے۔ تو یہ گواہی اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود لکھ رہی ہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، جیسے یہ ایک گواہی ہے کہ اللہ رب العزت دوست ہے۔ اب یہ وہ بات بتا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے متعلق جانتا ہے۔ غور کیجئے، الفاظ میرے آگے پیچھے ہو رہے ہیں تھوڑے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت، ٹھیک ہے جی، اللہ ولی العمر، کہ اللہ دوست ہے عمر کا۔ اب جو بات یہ لکھنے والا ہے، وہ یہ بات لکھنے والا بندہ وہ بات بتا رہا ہے جس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو تو قرآن پاک میں نازل ہوگی، قرآن پاک میں جو آیات ہوگی وہ تو ہمارے سامنے قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ حدیث قدسی بھی ہیں، حدیث قدسی بھی ہیں۔ یہ وہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بتاتا رہا ہے، فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتاتا رہا ہے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث قدسی ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں نے آپ کو ایک مثال دے دی، یعنی آپ کے یہ ذہن میں آ گیا کہ حدیث قدسی ایسی ہیں۔ اب اللہ کے متعلق جو خبر بندہ دے رہا ہے، جو ہستی یہ خبر دے رہی ہے، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسرا رب تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سپورٹ میں یہ جو ہے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ حدیث قدسی ہے؟ عین ممکن ہے، بہت عین ممکن ہے۔ جہاں تک میری سمجھ آتی ہے یہ یقیناً، کیونکہ سعودی عربیہ نے بھی کوئی انڈیکیشن نہیں دی ہے، میں نے بھی پورا سرچ کیا، قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود، ظاہر ہے کہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہے، اور یہ احادیث مبارک میں بھی ان الفاظ کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ کسی کو مل جائے تو میرے ریفرنس کے لیے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، تو یہ لکھوانے والا کون ثابت ہوا ناظرین؟ میرا اللہ مجھے معاف کرے، میں اگر غلط ہوں، اللہ رب العزت رہنمائی فرمائے۔ جہاں تک یہ میرا خیال ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ لکھوائے ہیں اس پتھر کے اوپر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اللہ مددگار اور دوست ہے۔ اب اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑی خوبصورت بات، ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں اور کفار مشرکین جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، تو جو پاورفل شخصیت مکہ المکرمہ کی تھی وہ دو تھی اس وقت۔ نمبر ایک جو ابو جہل ہے، عمر ابن ہشام جس کا نام ہے، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ بہت پاورفل شخصیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسد اللہ کے بعد ایک اور شخصیت اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کو مزید طاقت مل سکتی ہے، ہم لوگوں کو بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جب آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، وہاں عبادت فرما رہے تھے، تو اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو،
اے رب جو تمہیں پسند ہو اس کو اسلام کا مددگار بنا دے، اسلام میں داخل کر دے، اسلام میں لے کے آ جائیں۔ تو ناظرین یہ تو سب اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور دوسرے ہی دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جو ہے وہ دعا ہے اور ایک حدیث مبارک ملتی ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں سنیے۔ ناظرین یہ حدیث ایک اور الفاظ میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر، یعنی کہ اے اللہ رب العزت اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے یا ابو جہل کو یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ اب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں اور قبول نہ ہو۔ اور ناظرین دوسری دعا دیکھیے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کلمہ شریف ادا کر دیا، مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا فرما دی، وہ یہ کہ یا اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ سبحان اللہ، ایک اور دعا۔ اور پھر یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ساری دعائیں ہونے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی شیطان اس گلی میں ہی نہیں داخل ہوتا۔ ایمان کی پختگی، شخصیت کا روب۔ میں ناظرین جب بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہوں میں آج 1437 سال بعد بھی لرز جاتا ہوں، کیونکہ آپ کی شخصیت کے متعلق جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو کچھ سیکھا ہوا ہے، وہ ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں وہاں پر کوئی چڑیا بھی پر نہ مار سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا روب اور دبدبہ مدینہ المنورہ میں، اور آپ نے ہجری کیلنڈر قائم کیا، آپ ہی نے جو ہجری تقویم ہے وہ آپ ہی کے دور میں ہوا ہے۔ اور ایک اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کروں گا جو کہ دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ اور دوسرا ناظرین، کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کیا ہے، فار ایگزامپل میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں نے نہ سیرت النبی پڑھی ہوئی ہے نہ میں نے کوئی اور اسلامی کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں پوچھوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں ہیں، تو سوال پوچھنے والا یہ کہے کہ وہ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو ناظرین آپ بتائیے کہ آپ کا پھر کیا مقام ہے؟ کہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ جگہ ہو گئی، لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جا کر ان کی عزت، ان کی جو ان کا وقار ہے، ان کی قبر کی بھی عزت اللہ رب العزت مددگار ہے، دوست ہے حضرت عمر بن خطاب کا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب کو کیا مقام عطا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو مبارک، روضہ رسول میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دنیا میں مقام ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا؟